اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج پہلی تاریخ دوسرا مہینہ 2024، یہ 5ویں یوٹیوب چینل پر ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا نظام آپ بیتی پر مشتمل ہے، کہیں پہلے کہیں بعد میں۔ تو اس سارے نظام کو سمجھنے کے لیے تو پہلی 28 تاریخ کی آئی ہے، 28/1 کی، ان سب کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل بھی بہت تفصیل کے ساتھ باتیں کی تھی، تو جو دوسری آتی ہیں نا ویڈیو بچوں وغیرہ کی انہیں تو سب کچھ دیکھتا ہے، تو ان کو عام طور پہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس میں بہت کچھ ہے، بہت ہی اہمیت ہے، بچنے والی چیزیں بھی ہیں اور بچانے والی بھی ہیں۔ تو لہذا مہربانی ہے کہ اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ تو آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے، 25 سے بھی زیادہ، 30 کہہ لیں۔ اس وقت میں جوانی میں تھا۔ پریشانیاں اتنی تھی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، یعنی کہ ہر طرح مایوسی ہی مایوسی تھی۔ تو ایک دن مایوس ہو کر نا نیت کی کہ میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو میں نے رات کے وقت اٹھنا شروع کیا، الارم لگا لیا، 2 بجے اٹھ کھڑے ہونا۔ 2 بجے اٹھنے کے بعد میں نے تہجد پڑھنی، صرف ایک واحد نماز میں تہجد کی میں نے سب سے پہلے شروع کی تھی، اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو سگریٹ تھے وہ میں 2 ڈبیاں روز کی میری سگریٹ کی ہوتی تھی، یہ میں پیتا تھا۔ تو نماز کے بعد ایک 100 درود شریف والی کتاب تھی، تہجد پڑھنے کے بعد میں اسے لے کے بیٹھ جاتا تھا، اور صبح فجر تک میں وہ درود شریف پڑھتا تھا، جس میں درود ابراہیم، درود ہزارہ، درود لکھی، درود اکبر، درود تاج، درود مستغاث، اور کافی سارے درود تھے، کوئی 35-40 روزانہ میری تعداد ہوتی تھی کہ یہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو یہ سلسلہ 2-2.5 سال تک جاری رہا، اور 2-2.5 سالوں میں یہ ہونا شروع ہوا کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے خوشبو آتی تھی، اتنی پیاری خوشبو تھی نا کہ جس سے غنودگی شروع ہو جاتی تھی، یعنی نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا کون ہے کون نہیں۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ تو میرے ساتھ ایک میرا پیر بھائی تھا، وہ رہتا تھا، وہ بھی کوئی طویل تاغے کا کام کرتا، لیکن وہ ایت کریمہ کا عمل زبردست تھا۔ تو یہ سلسلہ 2-2.5 سال چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو کسی نے اٹھایا کہ چل مسجد میں نماز پڑھ، روحانی طور پہ کسی نے اٹھایا، وہ مسجد میں چلا گیا، اس نے نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو کہنے لگا کہ اب یہیں بیٹھ، یہاں پہ اشراق پڑھ کے جا، اور روزانہ اشراق پڑھ کے جا کر۔ اب وہ روحانی بزرگ تھا، تو کافی دیر کے بعد آیا، تو میں نے پوچھا بڑی دیر کیا کہنے لگی، یار یہ ہوا کہ ایسے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا، کہنے لگا مسجد میں آ جاؤ اور آ کے نماز پڑھو۔ نماز پڑھی تو کہنے لگا اب اشراق پڑھ کے جانا۔ ایسے کو 2-4 دن کے بعد وہ جاتا رہا۔ 2-4 دن کے بعد اس نے مسجد میں صبح جانے کے وقت نا ایک اور بندہ وہاں سویا ہوا تھا، یعنی ہم 3 آدمی وہاں سوئے تھے، ایک میں تھا،
ایک وہ دوسرے مولوی صاحب تھے جو میرے پیر بھائی تھے، ایک آدمی اور سویا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ چل آیا اٹھتا مسجد چلیے نماز پڑھنے واسطے. وہ انہوں کہتا تو چلتے میں آیا. وہ چلا گیا، وہ کوئی نہ گیا، وہ پھر سو گیا. جس نے اشراق تو بعد واپس آیا تو کہنے لگا یار وہ بابا جی آئے سیے تو میں وہ بندے نوں اٹھایا سیا نماز واسطے تو اٹھیا نہیں. انہیں کیا تو چلتے میں آیا. تو بابا جی نے مینوں کیا، انہیں کیا خسما جنوں اٹھاਉنا سی انہوں اٹھایا نہیں، جنہیں پڑھنی سی انہوں اٹھایا نہیں، جنہیں پڑھنی نہیں سی انہوں اٹھایا. آدمی تو ہم تین ہی تھے، اس نے تو پڑھنی تھی نہیں تھی تو وہ پھر سو گیا اور میں صرف ایک تہجد پڑھتا تھا. تو جب انہوں نے کہا جنہیں پڑھنی سی انہوں اٹھایا نہیں تو جنہیں نہیں پڑھنی انہوں اٹھایا. دوسرے دن میں مسجد میں چلا گیا اس کے ساتھ. میں تو فجر پڑھ کے آ گیا کیونکہ میں تہجد کے وقت تھا، جگراتا ہوتا تھا، رات کو 2 بجے اٹھنا، فجر تک پڑھنا درود شریف. تو یہ درود پڑھتے پڑھتے خوشبو کا آنا یہ سلسلہ ہر 15 دن 20 دن کے بعد ہوتا تھا اور 2-2.5 سال تک میں یہ پڑھتا رہا. اچھا اس دن کیا ہوا، ایک دن کہ وہ جو میرے ساتھ پیر بھائی تھے نا، اس بزرگ نے کہا انہیں کیا اج زور دی نماز اتنے داتا صاحب آ کے پڑھنی، اتنے دربار سے آ کے پڑھنی ہے داتا صاحب. وہ چلا گیا. اب وہ اس کو نظر آ رہے تھے، جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو داتا صاحب ہے، داتا علی حجویری ہیں. تو میں نے بھی نماز شروع کر دی، ساتھ وہ درود شریف کا سلسلہ بھی چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ اسے کہا انہوں نے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ہے حضرت میاں امیر سرکار کی، ان کا عرس ہے اور وہاں انہوں نے آنا ہے، تو زور کی نماز تم نے وہاں آ کے پڑھنی. وہ مجھے بتایا اور بتا کے چلا گیا. میں اپنے کام پہ چلا گیا. میں کام پہ گیا تو کام تھا کوئی نہیں، میں کہا چلو میں چھٹی کر کے واپس چلا جاتا ہوں. میں واپس ہوا. لاہور لاری اڈے کے ساتھ ایک جی ٹی ایس کی ورکشاپ تھی، یہ گراؤنڈ تھی اس وقت. جی ٹی ایس کی ورکشاپ ختم ہو گئی تھی. جب میں اس گراؤنڈ پہ پہنچا تو وہی خوشبو جو مجھ کو رات کو آتی تھی درود شریف پڑھتے وہ مجھے آنا شروع ہو گئی. میں کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں. تو سگریٹ میرے ہاتھ میں تھا. تو یہ دیکھتے دیکھتے پھر میں دیکھ دو کہ سارا کچھ ادھر ادھر، سارا کو بندہ بھی نہیں تھا، آسے پاسے بھی نہیں، میرے مگر بھی کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے میں کہوں. میں زمین پہ بھی سوں گا کہ شاید زمین پہ نہ گری ہو، لیکن نہیں تھا کچھ. میں چلا آگے قبرستان تک، قبرستان سے گزر کر میں آگے آخری نکر پہ پہنچا قبرستان کی، تو وہاں پھر آنا شروع ہو گئی. جب پھر آنا شروع ہو گئی تو پھر میں نے وہاں چاروں طرف دیکھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. خوشبو تو وہاں تھی آ رہی تھی لیکن بندہ تو کوئی بھی نہیں تھا. قبروں پہ بھی دیکھا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، کوئی چیز نہیں تھی. تو میں سیدھا گھر چلا گیا، جا کے میں لیٹ گیا. تو میرا یہ اکثر ہوتا تھا کہ رات کو تو آتی تھی خوشبو تو وہی تھی. تو جب عصر کے بعد وہ مولانا صاحب وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب تہاڈا ایک پیغام آیا. میں کہا میرا کالا پیغام آ گیا؟ میں کہا اتنے گیا سی شاید داتا علی حجویری صاحب نے کچھ کیا ہوئے یا کوئی اور پیغام آیا ہوئے کیا. میں کہا میرے دس. مینوں کہنے لگا کہ تم مینوں یہ دس کہ تینوں رستے جاندیا 2 تھاواں تے خوشبو آئی سی. میں بڑا پریشان ہو گیا، انہوں کتنا پتا لگ گیا خوشبو تے تو اتنے بیٹھا سی تے اتنے تے میں کلا ہی سی تے نہ میرے تو سوا کسی کو پتہ ہی سی کہ خوشبو کتوں آ رہی. پھر انہوں نے میں کہا یار مینوں سیدھی طرح گل دس کہ مینوں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو انہوں کہنے دسیا تے کداں خوشبو آئی کی سیا. تو اس کے پاس نا حضرت داتا علی حجویری کی حاضری تھی، وہ اس کو نظر آتے تھے. تو کہنے لگا کہ نماز تو ہم جو زور کے پڑھی تو روحانی طور پہ نماز جو روحانیت آئی ہوئی تھی، لوگ آئے تھے، بزرگ آئے تھے، ولی آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی.
نماز پڑھنے کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ ایک کوئی ریڑے والا دیگ لے کے آیا تھا، وہ چاولوں کی دیگ ریڑے پہ رکھ کے اس کو تقسیم کر رہا تھا. تو داتا صاحب نے انہوں نے کہا دیکھو کڈا پاگل بندہ جی، قرض لے آگے تو خراب دینا آیا. انہوں نے کہا قرضے آیا تو صدقہ خراب نہیں لگتی، قرضہ لے کے تو میاں میر نو راضی کرتا. اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے کرسی پہ، تو جو آئے ہوئے تھے مہمان لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کمر پہ یوں تھپکی مارتے تھے. وہ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور آخر میں داتا علی حجویری کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس نے بتایا کہ داتا علی حجویری دوسروں کو تھپکی ماری. جب داتا علی حجویری نے مصافحہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داتا علی حجویری کا یہاں سے ماتھا چوما. ماتھا چومنے کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا. جب کان میں کہا تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا نا، میں ہوا کیا ہے، یہ پریشان کیوں ہو گئے، یکدم غمگین ہو گئے. تو جب سب چلے گئے تو میں نے حضرت صاحب سے پوچھا سرکار کیا ہوا تھا، آپ پریشان کو آپ کے کان میں کیا کہا تھا. کہنے لگے وہ جو تمہارے ساتھ دوسرے ہیں نا مولوی صاحب، ان کو پیغام دے دینا کہ راستے میں جاتے ہوئے 2 مقامات پر اسے خوشبو آئی ہے. وہ جو خوشبو آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن تمہارے سگریٹ پینے سے اور منہ سے سگریٹوں کی بو آنے کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوئے. 2 مرتبہ آئی ہے. تو مجھے پیغام دیا گیا حضرت داتا علی حجویری کے کہ اسے کہنا کہ یا سگریٹ چھوڑ دو یا کلمہ چھوڑ دو. یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا. میں روزانہ کی بنیاد پہ 40 سگریٹ پینے والا بندہ تھا. جب یہ بات انہوں نے کہی تو میں نے سگریٹوں کی ڈبی نکالی اور اس کو میں نے توڑ کے پھینک. جب توڑ کے پھینکا تو اسی وقت وہ داتا صاحب آئے، وہ اسے کہنے لگے کہ اس کو کہو کہ سگریٹ چھوڑنے کی وجہ سے پیٹ میں گیس پیدا ہوگی، لہذا اجوائن یہ اجوائن پاس رکھے، 3-4 مرتبہ یوں چونڈی چونڈی کر کے روز کی کھا لیا کرے. تو مجھے بھی یہ خیال آیا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک بچہ اگر وہ انگوٹھا چوس رہا ہے تو انگوٹھا چھڑانے کے لیے اسے چوس نہیں دینا، اسے انگوٹھا وہ چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے کیا وہ اجوائن ساری دریا، جب مجھے سگریٹ کی طلب ہوتی تو میں تھوڑی سی اجوائن نکال کے میں منہ میں رکھ لیتا. 15 دن کے بعد ایک تو میں نے 5 وقت باوضو رہنا شروع کر دیا، دوسرا میں نے سگریٹ چھوڑ دیے. 15 دن کے بعد سگریٹ بندہ یہاں پی رہا ہوتا تھا، مجھے وہ دھواں اس کا برا لگتا تھا. یہ اجوائن کا سلسلہ میں کوئی 2-3 ماہ تک میں نے چلایا. اس سے جب بھی طلب ہوتی تھی میں سگریٹ کی جگہ پہ وہ چونڈی اجوائن کی منہ میں رکھ لیتا، تو میرے سگریٹ جو تھے نا وہ چھوٹ گئے. اور یہ ایک فارمولہ ہے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اور ایک پیغام ہے ان کے لیے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے بو آتی ہے سگریٹ کی، اور سگریٹ مکروہ ہے. لہذا ایک تو پیسے کا ضیاع ہے، ایک مکروہ ہے. تو اجوائن اس کا ایک خاص اور خاص فارمولہ ہے کہ جب بھی سگریٹ کی طلب ہو چونڈی اجوائن کی رکھ لیں، سگریٹ کو چھوڑ دے اور باوضو رہے، وضو نہ ٹوٹنے دے. باقی اس کا اگلا حصہ جو ہو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. السلام علیکم.